السلام علیکم۔ تمام تعریفیں رب عز جلال کے لیے اور لاکھوں درود حضور خاتم النبیین علیہ السلام کے لیے۔ حق ٹائم میں خوش آمدید، میں ہوں کاشف رضا۔ ناظرین، پاکستانی پارلیمنٹ میں تاریخ کا انوکھا واقعہ پیش آیا جب پیسوں کے لیے ایک نہیں دو نہیں پورے 12 ارکان اسمبلی نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اصل میں ہوا کیا تھا اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا، اس کا اصل پس منظر کیا تھا، اور دوسری جانب کراچی میں سابق ایس ایس پی راؤ انوار کی گاڑی میں آگ کیسے لگی، اصل معاجرہ کیا ہے، اور سندھ کی مشہور درگاہ شاہ عبداللطیف بھٹائی پر چوری کی واردات اصل کہانی کیا ہے۔ چلیں آپ کو تمام تفصیلات سے آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دے دیا کریں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی، کیونکہ یہ پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اور آج کی کہانی کسی قانون، کسی بریفنگ یا کسی قومی فیصلے کی نہیں تھی، بلکہ آج کا واقعہ اتنا حیران کن، اتنا مزاحیہ اور اتنا بے نقاب کرنے والا تھا کہ خود ہاؤس کے ارکان بھی ہنس پڑے اور قوم سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بات معمولی تھی۔ اسپیکر ایاز صادق کے ہاتھ میں چند نوٹ صرف 5,000 روپے ایوان کے فرش سے ملے تھے۔ اسپیکر نے ہنستے منہ پوچھا کہ یہ کس کے ہیں، مگر آگے جو ہوا وہ ہمارے سیاسی ماحول کا اصل آئینہ ہے۔ ایک نہیں دو نہیں پورے 12 ایم این ایز نے اپنی نشستوں پر ہاتھ بلند کر دیے۔ ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ یہ نوٹ ہمارے ہیں۔ اتنے نوٹ بھی نہیں تھے جتنے دعوے دار کھڑے ہو گئے، اور یہ منظر شاید کسی مزاحیہ فلم میں اچھا لگتا، مگر جب یہ منظر قانون سازوں کی اعلیٰ ترین عمارت میں ہو تب یہ محض ہنسی نہیں، ایک سوال بن جاتا ہے۔ جن کے پاس کروڑوں کے فنڈز ہوتے ہیں وہ 5,000 روپے پر کیوں لڑ پڑتے ہیں؟ اسپیکر نے کہکا لگایا، پورا ایوان ہنس پڑا، مگر اصل بات تو تب سامنے آئی جب حقیقت کھلی کہ وہ رقم پی ٹی آئی کے ایم این اے اقبال آفریدی کی تھی، یعنی نوٹ ایک شخص کے اور دعوے دار 12۔ یہ ہے ہماری پارلیمنٹ، اور اس میں موجود وہ لوگ جنہیں عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ کہانی کا مزاح اپنی جگہ، مگر سوال یہی ہے کہ اگر 5,000 روپے پر 12 ہاتھ کھڑے ہو جائیں تو بڑے فیصلوں میں کتنے ہاتھ کہاں اٹھتے ہوں گے؟ یہ آج کے واقعے نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ناظرین، اب آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں، جہاں ایک تہلکہ خیز واقعے نے کھلبلی مچا دی ہے۔ کراچی ایئرپورٹ کے قریب سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کی ڈبل کیبن گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ پولیس کے مطابق حادثہ شارٹ سرکٹ کا نتیجہ تھا اور خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ خبر اتنی سی ہے مگر کہانی اس سے بڑی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ راؤ انوار جس کا نام برسوں سے سنگین کیسز، پولیس مقابلوں اور عدالتوں کی فائلوں میں گردش کرتا رہا، آج اس کی گاڑی میں لگنے والی آگ ایک عام حادثہ تھی یا پھر کچھ اور؟ کیونکہ گاڑی میں اس وقت خود راؤ انوار نہیں بلکہ اس کی فیملی موجود تھی، یعنی سب کچھ بالکل معمول کے سفر کی طرح ہوا، مگر گھر سے ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے اچانک دھواں اٹھا، پھر شعلے بھڑک اٹھے اور پھر خوف کی ایک لہر پیدا ہوئی۔ یہاں اصل سوال یہ ہے کہ شارٹ سرکٹ ہو یا پھر گاڑی کی خرابی، ایسے واقعات اس وقت زیادہ سوالات اٹھاتے ہیں جب وہ کسی ایسے شخص کے ساتھ پیش آئیں جس کی پوری زندگی ہی تنازعات کے سائے میں گزری ہوئی ہو۔ فائر بریگیڈ اور پولیس موقع پر پہنچی، بروقت آگ بجھا دی گئی، سب محفوظ رہے، لیکن کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ناظرین، راؤ انوار کا نام جیسے ہی کسی واقعے میں آئے لوگ فوراً اسے صرف حادثہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ماضی میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کی گرد ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ ضرور ہوتا رہا، کبھی سیاسی، کبھی عدالتی، کبھی سیکیورٹی سے جڑا ہوا۔ ابھی سرکاری طور پر یہی کہا جا رہا ہے کہ آگ شارٹ سرکٹ سے لگی، مگر تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، اور اگر کیسز میں ابتدائی رپورٹ کچھ اور ہوتی ہے جبکہ بعد کی تفصیلات کچھ اور بھی بتائی جاتی ہے۔ اصل کہانی یہی ہے، ایک معمولی آتش زدگی نے پھر سے کئی پرانے سوالات زندہ کر دیے ہیں۔ یہ محض ٹیکنیکل فالٹ تھا یا راؤ انوار کے گرد گھومتی کہانی کا ایک نیا باب؟ خبر تو آگ لگنے کی ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود پس منظر کیا ہے؟ کیا یہ کوئی سازش تھی یا محض اتفاق؟ سیکیورٹی اداروں نے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ اب ایک اور حیران کن خبر ناظرین ہم آپ کو سناتے چلتے ہیں جس نے پورے ملک کو حیران کر دیا ہے۔ سندھ کے ضلع مٹیاری میں شاہ عبداللطیف کے مزار پر چوری کی تازہ واردات ہوئی۔ پولیس کے مطابق چور رات کے وقت گیٹ توڑ کر چاندی لے اڑا۔ یہ خبر تو بس اتنی سی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اصل مسئلہ کہیں اور ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان نے مزارات پر چوریاں بار بار کیوں ہوتی ہیں؟ یہ صرف ایک واردات نہیں، یہ پورے سسٹم کے کمزور ہونے کا کھلا ثبوت بھی سمجھا جاتا ہے۔
اب ذرا غور کریں، عظیم شاعر اور صوفی کی درگاہ پر چوری ہونا، ایسا مقام جہاں روزانہ ہزاروں لوگ آتے ہیں، جہاں وزٹروں کی بھیڑ، لائٹنگ، سیکیورٹی اور کیمرے سب موجود، پھر بھی چوروں نے نہ صرف گیٹ توڑا بلکہ چاندی بھی آرام سے لے گئے۔ یعنی یہاں کوئی ایک لمحے کی نہیں بلکہ مسلسل غفلت موجود تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا، سندھ کے مزارات پر پہلے بھی چوریاں ہوئیں۔ کچھ سال پہلے شاہ عبداللطیف بھٹائی کے مزار پر نذرانے کا باکس توڑا گیا۔ سیون شریف میں لال شہباز قلندر کے مزار کے کئی بار نذرانے اور سامان چوری ہوئے۔ یعنی یہ مسئلہ نیا نہیں ہے، لیکن حل آج تک نہیں نکلا۔ اور جب آپ تحقیق دیکھیں تو ایک حیران کن پیٹرن سامنے آتا ہے مزارات پر ہونے والی وارداتوں کے حوالے سے، کیونکہ چاندی یا قیمتی سامان کہاں رکھا ہے، سیکیورٹی کب ڈھیلی ہوتی ہے، کیمرے کب کام نہیں کرتے، یہ عام چور کبھی بھی نہیں جان سکتا۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک درگاہ جہاں لوگ مذہبی عقیدت سے جاتے ہیں وہاں کی حفاظت نہیں ہو سکتی تو پھر عوام اپنے گھروں اور بازاروں کی سیکیورٹی سے کیا امید رکھ سکتی ہے؟ پولیس کہہ رہی ہے ناظرین شناخت کر دی گئی ہے، لیکن یہاں سوال شناخت کا نہیں ہے، غفلت کا ہے، کیونکہ ہر واردات کے بعد سب کیوں جاگتے ہیں، کیوں پہلے سے روکا نہیں جاتا؟ یہ واقعہ صرف چوری نہیں ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مذہبی اور تاریخی مقامات کتنے غیر محفوظ ہیں، اور یہ کہ چور صرف چاندی نہیں چوراتے، وہ اعتماد بھی چوری کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ سسٹم کی ناکامی کا ایک اور ثبوت ہے۔ اب اصل کہانی یہی ختم نہیں ہوتی، خبر صرف آغاز تھا۔ سندھ کے ایک اور واقعے پر بھی تجزیہ کرتے ہیں کہ آج ڈاکوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیسے کیا گیا۔ شکارپور میں آج ایک بڑا آپریشن ہوا، گولیاں، دھواں، بختر بند گاڑیاں اور درمیان میں ایک بہادر خاتون ڈی ایس پی پارس بکرانی، سندھ کی وہ بیٹی جو ڈاکوؤں کے نرغے میں بھی ڈٹ کر کھڑی رہی۔ منچر شاہ کے علاقے میں پولیس اور ڈاکو آمنے سامنے ہوئے، ایک طرف جدید ڈرون ٹیکنالوجی، دوسری طرف سنگین جرائم میں ملوث گروہ۔ گھنٹوں مقابلہ جاری رہا، گولیاں چلتی رہیں اور آخر کار 9 خطرناک ڈاکو مارے گئے، ایک زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ اس کارروائی میں ڈی ایس پی پارس بکرانی سمیت 2 ڈی ایس پیز اور 2 اہلکار زخمی ہوئے۔ پارس بکرانی کو سکھر سے ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے حوصلوں کو ہر سطح پر سلام پیش کیا جاتا ہے۔ مارے جانے والے ڈاکو اغوا، برائے تاوان، منشیات فروش اور لوٹ مار جیسے سنگین جرائم میں مطلوب تھے۔ پولیس کے مطابق یہ وہ گروہ تھا جس نے سالوں سے علاقے میں خوف پھیلائے رکھا تھا۔ وزیر داخلہ سندھ نے کامیاب آپریشن پر پولیس کو شاباشی دی اور مزید کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایات بھی ساتھ جاری کی۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک مقابلے کی نہیں تھی، یہ کہانی ہے سندھ پولیس کی ہمت کی اور ایک بہادر خاتون آفیسر کی جس نے فرض کو اپنی جان پر ترجیح دی۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، مجھے اجازت دیجیے، پھر ہوگی آپ سے ملاقات۔ اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد۔